پوری کائنات انسانی جس ہستی کی اولاد ہے، تمام کائنات انسانی، اس ہستی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے جب پیدا کیا گیا تو مکمل پیدا کر لینے کے بعد آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا گیا وہ تسبیح پڑھے، اللہ کی تسبیح پڑھے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کے پڑھے، لیکن وہ تسبیح آدم علیہ السلام کے پیچھے ہو کے پڑھتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تسبیح میرے پیچھے فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو اگر مہربانی فرما تو ان کو میرے سامنے کر دے، میں ان کی زیارت کروں، یہ میری زیارت کریں۔ فرمایا یہ تسبیح جس نور کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، وہ نور تیری پشت پر موجود ہے، تو کہا مولا اس کو سامنے کر دے، تیری قدرت سے تو کوئی بات بعید نہیں ہے۔ نور مبارک سامنے ہو گیا، فرشتے سامنے آ گئے، پھر کہا باری تعالیٰ فرشتے دیکھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اگر دیکھوں تو پھر تیری تسبیح پڑھنے کا مجھے بھی تو مزہ آئے نا۔ تو اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں اس نور کو مختصر کر رہا ہوں منتقل کیا، اور نور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جناب آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا، سکون حاصل کیا۔ اب ہمارے علماء اور ہمارے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور پاک کے نام پاک پر انگوٹھے چومتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اتنی بات تو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں۔ میں نے اس واقعہ سے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ تھوڑی سی عام بھی ہے، سادہ اور دلچسپ بھی ہے۔ ہمارے جب عالم نے اس بات کو بیان کیا تو دوسرا بندہ کہنے لگا آپ چلو آدم علیہ السلام نے تو چومے مان لیا، کیونکہ ہمارے تھانوی صاحب نے لکھ دیا تو ہمیں بھی ماننا پڑے گا کہ نور تھا، چوما اس کو، جیسی بھی روایت ہے تھانوی صاحب نے لکھ دی، ہم کو ماننا پڑ گئی۔ لیکن ہمیں ایک بات بتاؤ، وہ انگوٹھا چوما انہوں نے تو دیکھا تو چوما نا۔ Sorry Dosto for the intervention, there's a car parked really weirdly. Vauxhall Corsa SC55 MXT, you're blocking loads of people. Can you please remove it so we can continue with the method? Jazakallah. That's Vauxhall Corsa maroon color SC55 MXT. Jazakallah khair. آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ بھائی آدم علیہ السلام نے تو دیکھا تو چوم لیا، آپ دیکھتے ہیں تو چومتے ہیں۔ تو جس نے سوال کیا تھا نا، جواب دینے والے عالم فرمانے لگے بھئی یہ بات تو ٹھیک تو کہہ رہا ہے، لیکن جو تو بات کر رہا ہے وہ بات ٹھیک نہیں کر رہا۔ اس نے کہا ٹھیک نہیں کر رہا تو دلیل سے میری بات کو غلط ثابت کر دو۔ کہا دلیل جس طرح کی تو چاہتا ہے اس کے لیے مجھے کچھ ٹائم چاہیے، کوئی وقت آئے گا میں تمہیں بڑی مضبوط دلیل دے دوں گا۔ اس نے کہا تم بریلوی لوگ، سمجھ آ رہی ہے، تم بریلوی لوگ کیا دلیل دو گے؟ تمہارے پاس دلیل ہے ہی کوئی نہیں، بس تمہارے پاس سنی سنائی باتیں ہیں، سن لیتے ہو، عمل کر دیتے ہو، اسی کو دین بنا دیتے ہو، نہ تمہیں دین کی خبر، نہ دین کے علم کی خبر، نہ تمہاری کوئی تعلیم، نہ تمہارا کوئی سلسلہ ایسا معتبر، تو تمہیں کیا تم جواب دو گے؟ اتفاق سے حرم کعبہ میں دونوں اکٹھے ہو گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ حج شریف کا موقع تھا، مناسک سے فارغ ہوئے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے موقع پر دونوں اکٹھے ہو گئے۔ وہی جن کی آپس میں بات ہوئی تھی وہ دیکھا، مولوی صاحب نے کہا تھا تم بریلویوں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ کنکری لے کے کھڑے تھے اور بڑے زور سے غصے سے مار رہے تھے کنکری۔ تو وہ دوسرے ہمارے علامہ صاحب نے ان کو پکڑا اور فرمانے لگے یہ کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا شیطان ہے نا۔ تو کہتا یہ تو کوئی شیطان نہیں، یہ تو پتھر کا آگے بت ہے، پتھر کا بت ہے، کیوں مار رہا ہے؟ کہا اس لیے مار رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ کہا پھر کیوں مار رہا ہے؟ کہا اس لیے مار رہا ہوں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام نے ماری تھی۔ کہا پھر تیسری بار کیوں مارتا ہے؟ کہا اس لیے مارتا ہوں کہ جناب سیدہ حاجرہ نے ماری تھی۔ تو فرمایا انہوں نے جب ماری تھی تو تب یہ پتھر تھا یا اصل شیطان تھا؟ یہ پتھر تھا یا اصل شیطان تھا؟ کہنے لگا اصل شیطان تھا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں انہوں نے اصل کو مارا تھا تو پتھر کو مار رہا ہے، تو خدا کا خوف کر، کوئی دلیل کی بات کر۔ ہم بریلوی تو دلیل کی بات کرتے نہیں ہے نا، تم تو دلیل کی بات کرتے ہو نا۔ انہوں نے تو دیکھا تھا تو مارا تھا،
تو دیکھے بغیر پتھر کو مارے جا رہا ہے، پتھر کو مارے جا رہا ہے، پتھر کو مارے جا رہا ہے، کہ لگا بھی وہ ان کی سنت تھی، تو فرمایا ابراہیم کی سنت ہو تو پتھر کو مارتا ہے، ہمارے آدم کی سنت ہو وہ باپ ہے ہمارا، اور ہمارا ہی باپ نہیں ہے، تیرا بھی باپ ہے۔ تو جو آدم کے بیٹے ہیں نا وہ تو اپنے باپ کی سنت کو جاری رکھتے ہیں، وہ تو اسی طریقے کو اپناتے ہیں جو باپ کا اچھا طریقہ ہو، اصلی حلالی وفادار اولاد وہ طریقے چھوڑا۔ آدم علیہ السلام سے تو خیر مخالفت شیطان کی ہے ہی نا، آپ کو پتا ہے، درخت کی پابندی تھی، درخت کے قریب چلے گئے، جنابہ حوا علیہ السلام کے کہنے پر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر چلے گئے۔ اچھا جب درخت کے قریب چلے گئے تو جسم کے پردے کھل گئے آدم و حوا کے، جب پردے کھل گئے تو پردے کی ضرورت آئی، جب پردے کی ضرورت آئی تو آدم علیہ السلام نے تمام درختوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کوئی درخت ہے تو وہ اپنی شاخیں پتے دے دے ہم ڈھانپ لیں، تو کسی درخت سے کوئی جواب نہیں آیا۔ علماء نے لکھا ہے درخت ڈر گئے کہ شاید اللہ پاک ناراض ہے، جنت سے نکالا جا رہا ہے، تو ہم مدد کریں گے تو اللہ مدد نہ کروانا چاہے تو ہم اپنے آپ کو خدمت میں پیش کر دیں، کہیں ہمارے اوپر غضب نہ آ جائے۔ ایک درخت ایسا ہے جس نے اپنے پتوں کو پیش کیا، آپ کی توجہ ہے؟ وہ درخت کون سا ہے؟ کوئی یاد ہے جنت کا کون سا درخت ہے جس نے اپنے پتے اپنی شاخیں پیش کر دی جناب آدم علیہ السلام کے لیے، اور اس درخت کا نام ہے انجیر۔ کیا نام ہے؟ یہ وہی انجیر ہے جس کے کھانے کی قسم اللہ پاک نے 3 کہہ کر کھائی ہے۔ اچھا انجیر کے درخت نے پتے پیش کر دی، شیطان دیکھ رہا تھا، شیطان کے جبرائیل کے پاس کہنے لگا یہ پتا ہے ایک درخت نے نافرمانی کی باقی تو کسی نے نہیں کی، توجہ ہے نا آپ کی، ایک درخت نے نافرمانی کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیا نافرمانی کی؟ کہا کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی، ایک درخت کو ہمت ہوئی جن سے اللہ ناراض ہے، ان کو اپنے پتے دیے ہیں تاکہ وہ جسم کو ڈھانپ سکے، تو اللہ کی بارگاہ میں بتا دوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا اگر آپ کی توجہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو میرے کہے بغیر ہی۔ علامہ سہیلی نے بڑی مزے کی بات یہاں لکھی، علامہ سہیلی فرماتے ہیں یہ شیطان کی بہت اچھی عادتیں بھی تھیں، مگر جب سے برا ہوا سب سے بری عادت یہ بن گئی یہ چغلی بڑی کھاتا ہے۔ کیا؟ اور اس نے سب سے بڑی چغلی یہ پہلی کھائی کہ اس درخت کے خلاف جا کر چغلی کھائی جس درخت نے آدم علیہ السلام کے لیے اپنے پتوں کو پیش کیا تھا۔ اچھا لگتا ہے چغلی کا لفظ آپ کو سمجھ نہیں آیا، چغلی کا لفظ کبھی آپ نے سنا؟ چغلی کا لفظ ہوتا ہے لیکن چغلی کا ایک جسم بھی ہے، جسم تو آپ سمجھتے ہیں نا، باڈی، چغلی کی باڈی کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ مجھے پتا ہے دیکھی تو ہوگی بزرگوں نے، معذرت کے ساتھ جو مثال عرض کر رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے تو مکھی اور مچھر کی مثال بھی دی جاتی ہے نا۔ چغلی اگر آپ نے کبھی حکا پیا، حکا پینا نہیں چاہیے ویسے، جو پہلے پیتا رہا، آپ کی بات کو ہم کر نہیں رہے نا، جو پہلے کبھی پیتا رہا حکا، حکے کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی ہے۔ اب وہ پنجاب والے لوگ تو جانتے ہیں، بابا اجمیری صاحب نے دیکھا ہوگا حکا، وہ پتہ نہیں کبھی پیا ہے کہ نہیں۔ اچھا وہ حکا، حکے کے اوپر ہوتی ہے ٹوپی، اس ٹوپی کے اوپر ہوتا ہے چینی یا گڑ، اس گڑ تے چینی دے تھلے ہوتا ہے تماکو، اس تماکو دے تھلے ایک گول مٹوڑی شے ہوندی۔ اچھا وہ بزرگان پتہ ہے، نوجوانان نہیں پتا، اس شے دا کام ہے بھئی اتو چینی بھی سڑ جاندی ہے، تماکو بھی سڑ جاندہ ہے، پر وہ گول مٹوڑ پتھر وہ سڑدا نہیں، کیوں کو چغلی کردا ہے، اتنے بھی تے تھلے بھی۔ وہ کی کردا ہے؟ او دا نا ہی ہے چغلی، او دا نا کی ہے چغلی۔ تو چغلی تے بڑا زور پہ دیندے ہو، میں کہا چغلی ایسی پیڑی عادت ہے جڑی کسے زمانے میں کسے نے پہ جاوے یا کوئی آپ چغلی بن جاوے تو وہ پورے دین دے اندر تباہی دا سبب بن جاندے۔ آخر یہ آج چغلی کٹی رہ گئی، میں کہا آج چغلی یہ رہ گئی بجڑا دو بھائیاں آپس میں لڑاوے وہ چغلی
جڑا تم بھائیاں دور کرے ہو چگلی، جڑے آپس وچ سادیاں وکھریاں کر چھڑے چگلی، دو بھائیاں دی ہو گئی لڑائی، او سویرے السلام علیکم، آؤ جی بھائی جی کی کرنا ہے، کرن کی ہونے اج اوتھوں لگا، او تیرا بھائی جڑا ہے بڑی تینوں غلط گلاں پہ کردا ہے، اچھا من اسی اگے بڑے محتاط اے چاہ دی پیالی لے آویں نہیں آئے چاچے ہوئی، او تو پیتی چاہ دی پیالی اگے ٹریا تے جس دی گندس سی اوتھے کدے آئے اوتھے گیا تیرے بارے بڑی غلط گلاں پہ کردا ہے، او ساکے پلیٹا بنوا کے لے چاچے ہوئی آئے، ایک دو چاہ پی لئی، او دو آج کے دور میں بھی دو بڑی عظیم ہستیاں جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس کا تعلق بھائیوں کا تھا، ان کا آپس کا تعلق چچا بھتیجا بھائی بھتیجے کا تھا، اور ان کا اپنا تعلق اپنے زمانے میں ہی ٹھیک ہو گیا، بھائیوں کی صلح ہو گئی، توجہ ہے نا، صلح ہوئی تو بیعت ہوئی، صلح ہوئی تو امامت ہوئی، صلح ہوئی تو نمازیں پڑھی پیچھے، صلح ہوئی تو ان کو کہا کہ میں اور معاویہ بھائی بھائی ہیں، صلح تھی تو کہا نا۔ آج کے زمانے کی چغلی وہ ہے کہ جو اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدہ کو پھر کھولی، اہمیت کوئی نہیں، اونا دی آپس جو کچھ بھی معاملہ سی وہ بالکل پرسکون ہو گیا سی، صلح ہو گئی آئی، اونا ایک دوجہ من لے آئی تے ایک دوجہ من کے ایک دوجہ نال پیار محبت بھی کیتا آئی، ہن تو جڑیاں نفرتاں پہ پھیلانا ہے، تیری نفرتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں صرف محبت کی بات چاہیے، کیا بات چاہیے؟ محبت کی بات چاہیے، اور آپ کی اور میرے آقا کا تو کمال ہی یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تو جو بھی آتا ہے محبتیں پاتا ہے اور محبتیں تقسیم کرتا ہے، پیدا تو ساری دنیا ہوتی ہے، آقا پاک پیدا ہوئے، میلاد شریف اس لیے تو منا رہے ہیں، اچھا جدو بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تے پتہ نہیں انہیں تھے رواج ہے کہ نہیں، عام طور تے پرانے زمانے تے رواج ہے بڑا سی، صاحب ذرے پھر پہلے بچہ آ کے عورتیں ہوئے دی ہیں کی خیال ایتھے تو نہیں ویدی ہونی، چلو عورتیں آ کے بچہ ویدیاں نے تے جڑیاں ایک دو گھر ہوندیاں نے بچے دی ماں دے نال خدمت پیاں کر وہ بھی اوتھے، تو او انہاں ساتھ نا عورتاں دا ایک طریقہ ہے، اچھیاں عورتاں دی ایک روایت ہے بھی وہ بچے دی پہلے خوبی بیان کر دی ہے، کیا بات ہے بھی بچے دا نک بڑا سونا، تو ماں من خوش ہوندی ہے بچہ جو دا ہوتا ہے، تسی کوئی نہ خوش پہ ہوندے، ذرا توجہ فرماؤ تھوڑا جا خوش ہو، اچھا ماں نک پہ دی ہے تو نک کے بڑا سونا، تو او آن والیاں عورتاں خواتین دیاں بڑی گل ہے بچے دا نک بڑا سونا ہے، تو ماں خوش ہو گیا دی ہاں مامے تے گئے نکے مامے تے گئے، اور دوجی عورت بول دی تو آدھی ہے کان بھی بڑے سونے ہیں بالکل سدھے کمان آر میں کوئی فرق وچ ہے نہیں تو نہ ہی کوئی ٹیڑھ میڑ سدھے تو آن لگتا ہے جو کسے بالکل سچے نال بنا ہے، ماں من خوش ہوتی آدھی آؤ کان بڑے مامے تے گئے، تریجی بول دی تو آدھی ہوئی تے سارا کوئی ٹھیک ہے متھا تھوڑا نکا سا، تو بچوں ہے تو ماں خوش تے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ماں دی ہائے بڑے چاچے دے گئے، توجہ ہے کہ نہیں، میں سمجھانے واسطے گل کی تھی، شاید یہ جو ہوئے نہیں ہر جگہ تے 80% 70% 30% ہوئے، لیکن میں سمجھانے واسطے رکھی تھا، مگر قربان جائیں جب وہ آیا نا جس کی خاطر بزم کون و مکان کو سجایا تھا، جسے دلہائے کائنات بنایا تھا، جسے امام الرسول والانبیاء بنایا تھا، جس کی خاطر رب نے سب کچھ بنایا تھا، وجہ تخلیق کائنات بھی بنایا، وجہ شخصیات بھی بنایا، اور جسے اپنی تمام کائنات کا منتہائے کمال بھی بنایا، جب وہ آیا تو اسے بھی دیکھنے آئی تھی، نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شادپور شریف آئی تھی وہاں پر بھی، اس وقت عورتیں زیادہ آتی تھیں، یہ رواج عربوں میں بہت تھا، بچے کو دیکھنے کا بڑا کمپلسری کسٹم تھا، مذہبی بھی اور سیاسی بھی، ساری دیکھنے آئی۔ اچھا میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ عورتیں دو خوبیاں بیان کر کے عورت کے مزاج میں یہ بات شامل ہے، صاحب زر عورتیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، مگر ایک مزاج ہوتا ہے نا، عورت جب تک
کسی خوبی کی طرف توجہ کرتی ہے تو خامی پر بھی توجہ کرتی ہے. ایسے واسطے تسی بھی اسی بھی سارے کچھ نے مڑ کی خیال ہی کر لئی. آدم علیہ السلام نے دے پوچھا ہے اس آگے درخت بڑا سونا ہے فرمایا تیرا کی خیال ہے آدھی دیکھیے دے سکتی سارا کچھ جناب کے انار بھی کھا لو سیب بھی کھا لو کیلا بھی کھا لو مالٹا بھی کھا لو سنترا بھی کھا لو کنو بھی کھا لو تے او فلیٹر ہوتا ہے کی ہوتا ہے وہ بھی کھا لو سارے کھا لو تے اے چلو دوجہ نے سے کہتے اے تو تھوڑا جا کھا لئیے نا تو مجھے سے گھروں فرمائش آئے تو پھر اسی اس فرمائش کو ٹال دے نہیں سے تسی ٹال دو تسی چپ کر کے سنی نہیں سننی چاہیے ماحول جیجدہ ہے. بہارا عورتوں کا مزاج ہوتا ہے خوبی بیان کر کے بھی خامی کی طرف جاتی ہیں اور پھر خوبصورت سے تشبیہیں دیتی ہیں. اب آئی ہیں عورتیں دیکھنے اس کو جو محبوب ہے رب کا اور آ کے دیکھنا ہے ان کی عادت ہے تبصرہ کرنا. جبرائیل امین مولا دی بارگاہ چ مولا تیرے محبوب نو ویکھنا یعنی عورتاں انہاں دا کام ہی دو چنگیاں گلاں وچوں کڈ کے تے جدوں تک تریجی دوجی لا کڈن گل بنانیاں نہیں انہاں دا تے رواج ہے تے سونیا تیرا محبوب ہے. فرمایا جبرائیل فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے جسے بھیجا ہے ہمارا تو چیلنج ہے کوئی نقص نکال کے تو دکھاؤ نا کوئی نکال کے تو دکھاؤ نا. دنیا جہان کے بچے کی تشبیح ہوتی ہے ماں اچھی صفت میں اپنے رشتوں سے تشبیح دیتی ہے اور تو تھوڑی کمی والی ہو وہ دوسرے رشتوں سے تشبیح دیتی ہے. اب آئی ساری عورتیں آ کر جب سرکار کے چہرے سے پردہ اٹھایا نا تمام ائمہ حدیث و مغازی اس بات پر متفق ہیں کسی ایک عورت نے بھی جب دیکھا نا تو سیدہ آمنہ نے مسکرا کے کہا کی خیال میرا لال ویکھیا جی میرا سونا ویکھیا جی تے کی خیال ہے. اور عربہ دا رواج تے آئی نا بڑے بڑے نال تسبیحاں دینیاں تے بڑے بڑے مکہ دے خوبصورت لوگاں سرکار نو انکار کرن تو پہلے ابو جال کٹکاں دا سونا ان آدھے یشتوان بڑا بڑا حکم والا بھی تے بڑا سونا بھی ابو لہب بڑا بڑا سونا آئی ولید بڑا سونا آئی یہ جتنے بڑے بڑے سردار آن صاحبزارے پچھو خاندان تے سرکار تے نال ملتا ہے نا مگر اب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچ رہی ہے نا پر تشبیح کدھے دے رہی ہے جیڑی عرب بھی بیکھے ایک کتاب اردو تو لے کے فارسی کی عربی تک کوئی بندہ پیش نہیں کر سکتا ہر ایک نے یہ یا کیا یہ دا نک یہ دی اکھی یہ دی پیشانی پاک یہ تو کوئی رب دا جلوہ لگتا ہے یہ تو کوئی رب کا جلوہ لگتا ہے اسے دیکھنے سے تو بنانے والا یاد آتا ہے اس کی زیارت سے تو بنانے والے کا پتہ چلتا ہے اس جیسا تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے. امام نے لکھا ہے ملا علی قاری کے حوالے سے ایک جگہ ذکر موجود ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس موقع پر جہاں ساری عورتیں آئی تھی نا رب چاہتا یہ تھا جو سارے حسن کو سب سے زیادہ پرکھنے والی ہے وہ بھی آئے. وہ کون جیڑی حسن دے اندر جدا سب تو بڑا پرکھن دا مقام ہے نہ سنے ہیں نا تساں مصر دے بازاراں دا ذکر کوئی نہیں سنے او جنابہ زلیخا بھی تشریف لے آئیاں زلیخا بھی تشریف لے آئیاں تے ہورا بھی چونکہ ہورا بھی عورتاں مڑ کے آئیاں سن سرکار دی ولادت پاک دے موقع تے ایک ہور نے پوچھیا جنابہ زلیخا کولو مائی جی مائی جی تساں تے مصر دا شہنشاہ ویکھیا سی تساں تے مصر دا شہنشاہ ویکھیا سی نا اے دے بارے کی خیال ہے تے سیدہ زلیخا نے جڑا جواب دیتا ہو تو سننا تے تیرا دل ٹھنڈا ہو جانا اور ایڈا ٹھنڈا ہونا ہے کہ سکون دی کیفیت پورے جسم میں چھا جانی. سیدہ زلیخا نے کیا یوسف وہ ہے جو میری آنکھوں کا مکی ہے یوسف وہ ہے جو میری آنکھوں کا مکی ہے اس کا بچپن بھی اس کے شباب سے ہنسی ہے اس کا تو بچپن بھی اس کے باپ سے ہنسی ہے شباب سے ہنسی ہے. یہ بچپن میں آقا محمد پاک اتنے خوبصورت ہے جتنے یوسف علیہ السلام جوانی میں تھے اس سے بھی زیادہ بچپن ہے. تو
جس کے بچپن کا یہ عالم ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بچپن کا یہ عالم ہے اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو خوبصورتی ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی کہہ سکتا ہے خوبصورتی تو اللہ نے بنائی ہے, ایسی تو پھر اللہ نے بنا دی ہے. اب اللہ جو چاہے بنا دے, یہ تو ہم کہتے ہیں, جو چاہے اللہ بنا دے, جو چاہے اللہ کر دے, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اتنا نبی تو ہم بھی مانتے ہیں. معاذ اللہ, اللہ نے جو چاہا بنا دیا, ایسا کسی کو بنایا بھی نہیں, ہم بھی مانتے ہیں. کوئی عمل کی گل کرو, میں کہا چلو عمل کی کر لینے. سان کیڑا صوفی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ عمل کی گل دسی کوئی نہیں. ایک تے گاٹا اس دربار تے گاٹا ہے ہی کوئی نہ. اگے پیچھے کو جلی مار سکدے ہو, ایتھے تے اوکھی گل ہے نا. اور بھی تسا سبحان اللہ نہیں ہے, ایتھے تے اوکھی گل ہے نا. ادھر تو بات ہی عمل کی ہے, یہاں تو ہوتا ہی عمل ہے. اچھا بندہ ٹر پیا تے ایک بندہ جڑا نا بڑا گوڑا سجن تے یار ہے ابو جہل. ابو جہل دا نام تسا سنیا نا, بڑا سجن ہے اودا, بڑی اودی پارٹی دا بندہ, بڑا اودا سپوک مین, بڑا بڑا ترجمان, ایڈا بڑا ترجمان جیڑا فراڈ چودھری عمران خان دے ہو. کی خیال توجہ ہے نا, ایڈا بڑا ترجمان. گڈڑی سر تے رکھی سونے دی تے چاندی دی, سرکار دی بارگاہ دستک دیتی, نہ کیتا. دروازہ سرکار پاک نے کھولیا, گڈڑی لیا کے قدمہ تے رکھی, گڈڑی قدمہ چ رکھی سرکار پاک دے قدمہ وچ. ہے کون؟ ابو جہل دا کمیٹی سپورٹر, سپوک مین, او دا بڑا وفادار تے بڑا او دا کرن والا, او دی پارٹی دا پارٹی باز. ہن سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ اچھا او جے رکھتے ہی آئی نا پیا گڈڑی تے پانڈ تے اتو او آ گیا جیڑا آوے تے مڑ تھلی مچ جاندی, جیڑا آوے تے تھلی مچ جاندی. سیدنا عمر فاروق تشریف لے آئے. اچھا جناب عمر فاروق دی تلوار ویسے کمانے چوندی آئی, تو جدو تھوڑا غصہ بھی آئی نا تے آپ خود فرمان دیاں با میرا ہاتھ ہون کی تلوار کڑ لیندے. اچھا اس گھڑی تھلے رکھی تو جناب عمر فاروق تلوار کٹی تے اینج ہاتھ تلوار تے ہاتھ کمبڑ لگ پیا. جناب عمر فاروق تے جلال دی کیفیت ہوندی سی, جدو تلوار ہاتھ چوندی آئی نا پھر اینج ہاتھ کردا سی بہن بچے. اچھا او جدو اس ویکھے نا جناب عمر فاروق نو تے او سہم گئے. ویکھے سرکار اللہ حضور بچاوے ہے, حضور بچاوے. آقا پوچھا عمر تیرے آقا دے در سے آیا ہے مخالف ہی سے, پر آیا تو تیرے محبوب دے در سے تے ایڈا غصہ کیوں پیا کرنا؟ حضور اجازت ہو تو میں ایدے کوڑ پوچھ لوں آدھا کچھ نہیں پوچھ لوں. جیڑا نبی دی بارگاہ بھی خود آکے نا حضور آدھا کچھ نہیں, اس نو عمر دا جلال آدھن. ایسے واسطے تیرے میرے نبی آکھی مولا دو عمر مکہ چنان دن ایک مین دے, ایک مین دے تو مڑ ویکھی اسلام دا کھیڑ جاندہ کتھے. اللہ پاک فرمایا مڑ تیرے لیک جڑا عمر ہے وہ اے عمر ہی ہے. اچھا حضور میں آدھا کچھ نہیں, میں نے کہ تو کوئی گل پوچھ فرما پوچھ لے کچھ نہیں آدھا تین عمر ہے نا, میں کوڑا کچھ نہیں آدھا. لیکن جڑے پوچھ دن دس میں نے بھی اس گل دا رب عزت دیتی ہے عمر نو مطمئن میں کرنا. اے عمر دی شان نبوت دی بارگاہ, عمر دی شان نبوت دی بارگاہ جناب عمر پاک دی سرکار خود مطمئن کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ سرکار نو بھی پتہ ہے عمر آخرا کی ہے تے رب نو بھی پتہ ہے عمر پوچھنا کی ہے, لیکن سرکار نے دی اجازت جناب عمر پاک نے پوچھیا, فرمایا گل سنو تو سارا دن تے گلا کرنا میرے سونے محبوب دا جدا کوئی کر ہی نہیں سکتا. پارٹی ہے تو ابو جہل دی لیڈر ہے تیرا, او جھنڈے چاہنا ہے او دے, جنگاں کرنا ہے او دے نال, گپا لانا ہے او دے نال, تے بے غیبت تے چغلی تے معاذ اللہ غلط گلاں پھیلانا ہے نبی پاک اور ساری دشمنی نال, تے سونے تے چاندی دی پانڈے تھے لے کے آئے بجا. سوال سمجھ جاتے کوئی مشکل لفظ تے میں نہیں بولیا, پانڈ دا ہے ہو سکتا ہے کوئی پانڈ مشکل لفظ نہیں ہے. اگر سب چیز اللہ صاحب کو پوچھ لیتے پانڈ کی عادت کی فرض ہے انگلش بنڈل. بنڈل عادت پر وہ بھی میرے یاری گندی ماری بنڈل تو میرے بھی ہوتے ہیں, میں سمجھا کو خاص لفظ ہے باہر. چلو بنڈل ہی سے bundle of gold and bundle of silver was presented in the court of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
by the biggest enemy of Islam. جناب عمر فاروق نے پوچھا ہے کہ وہ ساکہ امانت کے طور پر لے کے آیا. وہ سرکار پوچھا امانت کا کی مطلب؟ عمر پاک نے پوچھا اگر امانت کا مطلب ہے وے بائے سب تو بڑا امین. کیا بات ہے تیرا میرا ایڈا بڑا نبی ہے تیرے کوئی ساڑھے کو پوچھے کوئی عملی گال کر میں ہے کہتا عمل پیشاں رکھ عمل پہلے ہی اتھو ہوں دئیے دے در تھے آدھے صحیح نا سب تو بڑا مخالف ہے سامان لے کے آیا امانت رکھنی ہے جدو لوڑ ہوئی لے لے سب بارکلیز ایچ ایس پی سی بینک تے آن کوئی نا لیکن ایک گھر یاد رکھی جدو ساڑھے سٹیج ایکسٹرا بیلان پہ کر دے سن ہیلیفیکس سوسائٹی دا کو کارڈ گم ہو گیا نا ایکس دا کارڈ نہ بسی اچھا نہ ہیلیفیکس سوسائٹی نہ بارکلے نہ ایچ ایس پی سی کچھ بھی نہیں جدو یہ سارے نام تو تیرا میرا نبی کلا بینک دا کام کردہ ہی قربان جائیے بھی سوڑ دیں عملہ دو تو قربان جائیے سوڑ دیں صفتہ تو اچھا وہ آگئے پیسے رکھان یہ نہیں سمجھ با بینک وچ پیسے رکھان آ گیا نا سونا چل دی ہے نا وہ سوڑے پیسے سونا چل دی ہوتا ہی جناب عمر پاک نے پوچھا ہے امانت رندی آخی امانت آندی رکھ چلے ہیں رکھ چلے ہیں آخی کیوں رکھ چلے ہیں آخی اس پاس دے رکھ چلے ہیں بھی مکہ چھے دے تو بڑا ہور امانت دار دے ہے ہی کوئی نا اور بڑا سچا دے سچا ہے کوئی نا عمر پاک فرمانے تلوار ہوئی میں دے نس مار دا ہوئی میں سچی گل دس تو جی دے چندے چاہنے ہو دے بارے کی خیالی نارے جانے ابو جال دے پائٹی بننے ابو جال دی نال ترنے ہو دے گلہ کرنے ہو دیاں تو من تیرا حق تے اے بن دے نا اپنے لیڈر کو رکھنا آدھا عمر پاک نے سچی گل کروانیاں لیڈر میرا ہے پر میرے دل تے پیرا اے دا وہ خائن ہے یہ امین ہے سرکار پاک سرکار پاک دے کول حضرت قبلہ صاحب صاحب میں نے اجازت دیتی ہوتی وہ میری موجودگی جو مرضی ہے تقریر کر سونی پر جو مرضی ہے اچھا اے سوک صاحب میں تھوڑا جاتا حضرت تقریر اچھا جناب سیدنا عمر فاروق این سجے منے بیٹھن سرکار پاک نہ تے این سرکار سجے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا این سجے موڑے تے ہاتھ رکھ کے نا تے فرماندے نے تو امانت تے رکھ چلے ہیں تو نہ ساریاں جا کے دسیں تو تے بچ گیا ہے نا عمر تو تے ان میرا اے جڑا عمر ہی نا اے عمر اے جے گلی چ ٹر پوے تے شیطان نس جاندے اے جے گلی ٹر پوے نا تے شیطان نس جاندے او ساڈا حضور تسی نہ دسو مجھے نہیں پتہ ہے میں یہ سوال جڑی مشکل نہ دیتے ہیں نا میں نے ادا آگا ہی پتہ ہے تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ تو عمر کی شان ہے نا سبحان اللہ بولنا یہ تو عمر کی شان ہے نا یہ تو عمر کی شان ہے نا اور عمر کا پیر عمر کا پیر ہو جن تو بھی اپنا پیر ہے جن حضرت قبلہ صوفی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اپنا پیر رکھوانے تے فخر کر دے رہے تے صدیق دے نعرے لا دے رہے عمر پاک دی شان ہے وہ شیطان بھی نس جاندہ ہے تو جنہا عمر جناب صدیق اکبر جبرائیل امین آئے سرکار کو سرکار فرمایا آئے جی آیا آجا بے جا پھر گپ شپ لنے میں سمجھانے باستے گپ شپ آکے ورنہ ہو سونے لیتے گپ شپ بھی قرآن ہی ہے نا یا قرآن ہے یا حدیث ہے تو بار تے گل ہے ہی نہیں نا جبرائیل امین نے کول جا بٹھایا تے آقا پاک تے جناب جبرائیل امین گل پہ کر دیں صوفی صاحب دی ایک ہدایت ہے انہوں نے پتہ ہے وہ انہوں نے کی ہدایت کی ہے تو یا میں نے پتہ ہے تو انہوں نے بعد ہے پوچھنا تو میرے نمبر کتنے آئے یہ صوفی صاحب دی مرضی ہے لیکن میرا خیال ہے نمبر میرے چنگے آ جانے کیونکہ میں محنت کو تیری کر گیا سبحان اللہ ہے کہ نہیں اچھا جبرائیل امین گل بات پہ کر دے سرکار پاک دے نال ہن انہاں تو ہستیاں تو اونچی کوئی ہستی ہے اے اونجی سارے دا سردار رب دی ساری مخلوق دا سردار تے ساری خدائی دا سردار کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے دوجا جیڑا تشریف لے کے آیا ہے وہ سارے نوریاں دا بھی سردار تے سارے نبیاں دا بھی پیغام لے کے آن جان والا میسنجر اتنا بڑا شان تے اتنے بڑے عہدے
اس تو بڑیاں ہستیاں تے پیدا ہوئی ہی کوئی نہیں نا رب دی کائنات وچ گل بات پئی ہوندی تے ادو دروازے تو تشریف لے آئے کون تشریف لے 1 لاکھ کئی ہزار کم و بیش 24,000 صحابہ دا امام تے پیر جناب صدیق اکبر اچھا جدو جناب صدیق اکبر نے اندر قدم رکھیا نا تو جبرائیل امین تے گل پہ کر دے سرکار نے تھوڑا جا قریب ہوئے نا تو جبرائیل امین اٹھ کے کھڑے ہو اٹھے اپنی مسجد چھڑ کے کھڑے ہو گئے اچھا اور آقا پاک دا اپنا مزاج اقدس ہے نا سرکاریں بھی تو فرما سکتے ہیں میرا غلام آیا تو تو میرے نہ گل بات پہ کرنا جاری رکھنا پر اگر بھی تو پتا ہے نا جب میں یہ عظمتہ نہیں بیان کرنی ہے تو اور کرنی ہے کہ جب میرے سامنے نہ ہوں گے تو دنیا کی اور دھوکے پہ جائے گی دنیا نے کون دسے گا جناب جبریل امین اٹھے احترام کرن واسطے جناب صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سرکار دے چہرے تے سونی جی مسکراہٹ یہ دا مطلب ہے کہ سونے پسند کیتا ہے جبرائیل چنگا کیتے یہ دا حق بنتا ہے اٹھیا جائے اس کے لیے اٹھنا چاہیے تو نے جو اٹھا اچھا اٹھا ایسا اٹھنا خیر کا اٹھنا ہے آقا کے چہرے پر ابتسامت و تبسم کے آثار نوری ظاہر و باہر ہو گئے میرے آقا کا چہرہ کھلکھلا اٹھا خوشی سے فرحت کی برسات آ گئی اور برسات فرحت چہرہ نبوی سے جو جملے عطا ہوئے جو لفظوں کا ہدیہ امت کو ملا وہ سننے کی قابل ہے سن اپنے پیر دی گل تے فخر کر اپنے لازم اپنے مقدرہ تے اچھا آگئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے ملاقات کرنی سی ملاقات کی تھی سلام دعا ہوئی تشریف فرما ہو گئے اچھا جدو صدیق اکبر بے گئے نا گل توجہ نہ سنی جدو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گئے تو انہاں دے بان تو بعد پھر جبرائیل امین بیٹھے پھر جناب جبرائیل امین بیٹھے سرکار نہ مسکرا کے پوچھ دے نے جبرائیل جی میرے آقا اٹھے ہیں جی آقا اٹھے فرمایا کیوں اٹھے سرکار کو نہیں پتا کیوں اٹھے پتا ہے کیوں اٹھے تین میں دسنا بھی آئی نا وہ میرے صدیق دی شان کی ہے اچھا جبریل کیوں اٹھے ہیں آپ کے حضور میں تو اڈے اس یار غار دی عزت کرنا احترام کرنا گل پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی سرکار پوچھیا کیوں اٹھے ہیں جبرائیل امین نے عرض کی تھی حضور عزت کرنے واسطے اٹھے ہیں سرکار نے پتہ لگ گیا جبرائیل عزت کیتی ہے تو کیتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل علیہ السلام نے عزت کیتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے تو بچہ تین پتہ ہی کونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مانا کی کیونکہ تو اللہ دی مرضی جان دے نہیں تو تے نانگ دڑانگے تین پتہ ہی کونی جانا کیڑے پاسے بطوریاں مارتا پھر رہے ہیں جی بطورا جو کوئی اگر سلامت ہوگی تو پتہ لگی نا کیڑے منے جانے جناب صدیق اکبر دا احترام سرکار نے پوچھیا گل ہو گئی پوری انہاں احترام کیتا سرکار پوچھیا کی کیتے احترام کیتے جی حضور احترام کیتا گل ہو گئی پوری مکمل ہو گئی گل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولو فتویٰ دے تو پھر میں اپنا فتویٰ دے میں اٹھتے تو اور اتنا تو میں حق ہے نا قبلہ حضرت صاحب نے تو جی میں حق دیتے ہیں بھائی کتنے جو مرضی کیا کرتا رہو میں نہ کچھ نہیں تو آنا فتویٰ آ گیا وہ گل ہوگی پوری پر گل پوری تیری میری ہوئی اوتھے دے نہیں ہوئی اوتھے نہیں ہوئی نا فرمایا جبرائیل اے عزت کدو دی کرنا میرے صدیق دی عزت کدو دی کرنا جدو یہ گل کی تھی نا تو جبرائیل امین دا چہرہ جو نورانی کرنا نال چمٹمان لگ پہ خوشی دی انتہا نہ رہی عرض کی تھی حضور اجازت دے ہو تو میں اپنے نوری پر پھیلاؤں میں اپنے نوری پر پھیلاؤں علماء نے لکھے جدو جبرائیل امین سرکار کو اجازت لے کے پر پھیلا دے آنا تے ادو اپنی طاقت کا اظہار کر دے آنا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کر دے آنا کہ میں اللہ پاک 360 پر دے او دیتے رہے جنہاں دے ایک ایک ذرے تے زبرت یاقوت تے لال دے موتی جڑے جبرائیل امین خوشی دا اظہار کیتا تے فخر کیتا سونے اجازت دے میں تے پر پھیلا لما فرمانا پھیلانا میں گل چھڑی تا ہے میرے صدیق دی گل ہوئے تو
میں خوشی بڑا ہونا انہیں پتہ ہی کی ہے جڑے نہیں کرتے ہو دی گل انہاں کولوں پوچھ جڑے کرتے تے ہن میں دیندا کی ہوں انہاں صوفی اسلم صاحب نے کون سا بڑا کام کر دیا میں کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں صوفی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کام کیتے ہیں جڑے نبی کروانا چاہتے ہیں نبی پاک کے چاہتے ہیں کہ میرے صدیق دے کو ڈگمے بجائے تے انہاں ڈنکے بجائے تے انہاں دے وج گئے ڈنگے بچ گئے جناب صدیق اکبر کی موجودگی سرکار اجازت دی تھی پر سارے پھیل گئے جبرائیل علیہ السلام اپنے خوشی دے کمال تے جا کے آدھے رہے حضور جڑا سوال تو سب پوچھے نا میرے آقا ہوں پوچھو کی پوچھے آتا ہو گئی بھی فرمایا میں پوچھے جبرائیل میرے صدیق دی عزت کدوں دی شروع کی تھی اس آگیا حضور اودو دی شروع کی تھی ہے جدو جناب صدیق اکبر نے میں جبرائیل بنن دا شرف دیتا ہے تیری توجہ ہی کوئی نہیں جب تیری توجہ ہوندی تو وہ نقشبندیاں دے پیر دی شان جدو ہوندی تو نقشبندی تو نقشبندی نے کی خیال وہ تو شہنشاہ نقشبند نے ٹھوک ٹھوک کے بند دل تے لائے رہے نا آئے تو صدیق اکبر دی بارگاہ تو انہاں کو نقشبند کی دعا ہے انہاں تو جس بھی نقش کیتا بند لائے آہا عشق رسول دے ٹیکے لائے تے صدیق پاک کو یاد تے لائے نا اچھا حضور اودو دی عزت کرنا جدو دا جناب صدیق اکبر دی وجہ تو میں جبرائیل امین بنیا تے سردار ملائکہ بن اور تیرے میرے نبی تیرا میرا عقیدہ ہے بھی سانگے نا اللہ دے ولیاں کے علماء دس ہے نبی نے پتہ ہے ساری گل دا پر نبی پاک تین تو میں دسنا چاہتا ہوں پاک کل کسی نے کھجلی ہوئے تو انہاں نے تو جا تیرا سارا رستہ ہو رہے تو ادھر تسلیب دے ایسا نبی پاک دی گل سن رہی ہے سرکار پاک نے فرمایا اچھا او کدو دی گل ہے آخیا حضور او ادو دی گل ہے جدو آدم علیہ السلام نے اللہ بنایا سی تے بنا کے فرمایا سی بنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین میں انہوں بنا چھڑے جو میں بنانا چاہتا ساں آدم علیہ السلام نو اے سارے فرشتے ہو تسی ان کر لو سجدہ سارے فرشتے پہ گئے سجدے چھ تو فرمایا تو پھر نہیں کیتا سجدہ توجہ ہے تو پھر نہیں کیتا سجدہ آگے سونے کوئی تو دسنا چاہوں فرمایا دس عرض کی تھی حضور سارے سجدے چھ پہ گئے تو میں اپنے سردار ابلیس اللہ تکیا وہ تو آکر کے کھڑا اس نے کیتا کوئی نہیں اور حضور میں سوچن لگ پیا بھی سردار تے کرتا کوئی نہیں پیا میرا استاد بھی ہے تے ٹیچر بھی ہے تے ایڈا بڑا سردار بھی ہے تے اتنا کچھ پڑھاتا بھی رہا ہے تے عبادتاں بھی بڑیاں کیتی ہیں ہن اے او تو اللہ دا حکم ہے درمیان وچ میرا استاد ہے ہن میں تے کی کراں میں ہن کی کراں کہ حضور جو میرے دل وچ خیال آیا نا میں ہن کی کراں تے میرے سامنے ایک نوری گنبد اینج چکر کٹن لگ پیا اس نوری گنبد دیاں وچوں نور دیاں لائٹاں نکلن لگ پئیاں او لائٹاں نکلیاں حتیٰ کہ اتنیاں لائٹاں نکلیاں او دے وچ میں ایک بندہ نظر آیا او دے وچ میں ایک بندہ نظر آیا او جڑا بندہ نظر آیا وہ آپ دا یار غار جناب صدیق اکبر ہے اے جناب صدیق اکبر ہے اور جدوں میں توجہ کی تھی تے اینا صدیق اکبر نے میں نے فرمایا تو اس استاد نو چھڑ تو سجدہ کر استاد نو چھڑ تے تو سجدہ کر فرمایا حضور میں سجدہ کیتا اور میرے سجدہ کرن تو بعد آواز آئی اے جبرائیل تیرا مقدر ہے کہ صدیق نے تیری رہنمائی کر دی حضور میں تے اودو دا جناب صدیق اکبر دا احترام کرنا اس دن کا صدیق اکبر کا میں احترام کرتا ہوں تو یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے نا یہ تو شان ہے غلاموں کی بس آپ گفتگو کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں ٹائم بہت تھوڑا رہے یہ شان ہے غلاموں کی جب غلاموں کو یہ شان ملتی ہے تو جس نے یہ غلام بنائے ہیں اس کی عظمت کا عالم پھر کیا ہے اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کی عظمت شان وہ کیا ہے وہ کوئی سمجھتا ہے وہ کیا ہے وہ شان آخر جی نبی پاک تے ہیں تے نبی پاک تے ہیں تے پھر چلو ٹھیک 40 سال تو بعد جو مرضی انہوں دی فضیلت بیان کر لو پر 40 سال تو پہلے من تسی کچھ جڑے بریلی سرکار نو مندے ہو کچھ زیادہ ہی باتاں کر دے میں کہا اچھا
اسی زیادہ باتاں کرنے ہیں تو کوئی ایسی کتاب کھڑنا جدے میسرہ نے نبی دا ذکر نہیں کیتے ہیں. کس میسرہ؟ میسرہ دا نام تو سنے ہیں. میسرہ کون ہے بلا؟ میسرہ جناب سیدہ خدیجہ پاک دا غلام. حضور پاک دی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا غلام ہے میسرہ. جدو سرکار پاک حضرت خدیجہ دے مال تجارت لے کے پارٹنر تے حصہ دار بن کے گئے نا تے حضرت خدیجہ نے میسرہ دی ڈیوٹی لائی سی کہ میسرہ تو جانا ہے کاپی شاپی لے لے 10 دن دا ٹور ہے تے 10 دن دے ٹور تو بعد جتنی زیادہ رپورٹ تو دیتی نا محمد پاک دی میں اتنا ہی تیرے نام بھی دیاں گا تیری نوکری بھی پکی کر چھڑاں گی تنخواہ بھی بڑھا دیاں گی تے یاد رکھی کوئی گل مس نہیں کرنی. اچھا 10 دن دے سفر تو بعد آئے واپس. اسا سرکار پاک نے تو پتہ ہے سارے مندر ادھرے بھی ادھرے بھی ادھر دے بھی ادھر دے بھی انتہا درجے دا پرافٹ ہویا. سارا نفع گڑڑیاں چ بن کے نا تیرے میرے سونے نبی سیدہ خدیجہ دے کول کر دیتا. او سونے تے توجہ ہی کوئی نہیں نہ پیسے نا. وہ تو ساری کائنات کو اپنا حسن عطا کر دے رہا ہے نا. عمل کا، علم کا، سیرت کا، حلم کا سارا پیسہ آ گیا. جدو سیدہ خدیجہ اور سارا پیسہ دیکھیا نا میسر نہ دیے پنڈا بن کے آ گئی ہیں. 40 سال ہو گئے میں تجارت کر دیا آج تک ایڈیاں پنڈا میرے باپ کی بھی تجارت ہے میں تو نہیں دیکھی ہوں. اس آگے سچی گل دسا اگے دس اس آگے جی پنڈا نہیں دیکھی ہیں اگے ہی ہو جائے کوئی تاجر بھی تو نہیں گیا. اگے ہی ہو جائے تاجر بھی تو کوئی نہیں گیا نا جڑا اس بارے گیا سی. فرمانے نہیں وہ چپ کر اس بارے کوئی گل نہ کر وہ تے تیرے کو میں ساری گلاں پوچھنیاں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سارے سیرت نگارہ نے لکھی ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس اے واقعہ نہ لکھیا ہو. نشر طیب تو لے کے تے مبارک پوری تک سمجھ آ گئی تو قبلہ صاحب نے آگئی تو بھی آگے ہاں کی خدمت موجود ہوگی. مبارک پوری تو لے کے نشر طیب تک سارے نے لکھیا صاحب نشر طیب تک کہ جناب سیدہ خدیجہ نے درمیان اس پردہ لایا ادھے کرسی ادھے کرسی پردہ لا کے یہ مطلب ہے پردہ سرکار دی شریعت پاک اشتی ہے ہی پہلے بھی پردہ ہائی اور نبی دی کوئی خاتون پاک بھی پردہ تو بغیر نہیں سی. سرکار نے ساریاں حرم پاک پردے نال سن ساریاں دا پردہ سی. سیدہ خدیجہ دا یہ حال ہے تے باقیاں دا تے عالم. اچھا کیونکہ اس تو بعد اسلام کی روشنی زیادہ آ چکی سی نا اس تو میں کہہ رہے ہیں. اچھا سیدہ خدیجہ نے کبرا پردہ لایا ایک کرسی دے ایک کرسی ادھر رکھی میسر نے ادھر بٹھایا خود ادھر بیٹھیاں. فرمایا انج کر بھی جیڑی ہستی نال تو گیا نا جڑا قافلے دا سالار بنا کے گلیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونا دے بارے اس آگے جی کتاب پوری بھری پئی ہے ڈیریا کو پڑھنا شروع کر دیں دل میرا بھی بڑا کرتا ہے جب تسی سنو تو مڑ اور چاہیے کی خیال اے میں تقریر کیا کرنا کوئی آگ سکتا ہے وہ اوکے پیچھے تسی یہی دی تقریر کوئی نہ کر دے میں کہ آگے پیچھے یہی تو اس کرتا بھی قبلہ صاحب دسا بگے نہیں پیچھے جدو کسے کول کو گل ہوئے تو سنن والا بھی پھر کوئی ہو ہوئے جڑا سن سکتا ہے تو سنتا ہے تو من دل کرتا نا سنانے دے. جناب میں سرادت کافی بھری پئی ہے میرا اور کی چاہیے تسی آپ سنو تے اور تے پر میں کسی اور سنا کرنا کہ تسی سنو من سارا. فرمان نہیں میں سارا نہیں سن دی تو انج کر تو اے دے وچوں نا جڑے جڑے کمیاں تے خامیاں نوٹ کیتیاں نہیں نا اس جان والے تاجر دیاں او کمیاں تے خامیاں تے معاذ اللہ سمجھانے واسطے نقص او میں دس وہ آتا ہے ٹھیک ہے میں دسنا اجازت ہے میں کرسی تو کھڑا ہو جاؤں. سیدہ خدیجہ آدھی اگے تکلیو جیاں گلنا کدنوں کی تیاں آدھا ہے میری سیدہ تے ملکہ ان جی نال گیا سوس عادتیں سونیاں سکھا چھڑیاں تے جے سکھائے یہ دا سونے تو وہ دی گل بھی اٹھ کے نہ کرا تے کوئی مزہ تے نہیں فرما چل ٹھیک اٹھ کو اجازت ہے کھڑے ہو کے گل کر کھڑے ہو کے گل کی اس 10 گلاں کیتیاں حضرت صاحب دے کہنے تے 10 تیار کیتیاں سن حوالیاں نہ لیکن چونکہ ٹائم تھوڑے ہیں پھر بھی حضرت صاحب یہ آخنا بھائی تے نہ کیا کہ پر تیرے تھوڑے یا کہ 2 گھنٹے لا چھڑی ٹائم تے پورا رکھنا ہے. اچھا صرف وہ جو 3 گل پہلی گل جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جڑی گل دسی آخر مائی صاحبہ جدو اسی گئے ہیں نا شام دے اندر بازار وچ گزرتی گل رستے تھوڑے لیٹ ہو گئے سن ساڑھے جانے سارے سوداگر ٹر گئے سن بازار سی خالی پیا ویران ویران سونا سونا بازار تھا سوق بازار خالی تھا
مملوک و معمور نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے کسٹمر تھے، میں پریشان ہو گیا تو جڑا میرے نال آئی نا تاجر ملکہ جی وہ ایڈا وڈا تے سخی تے عظیم تے دل بر تاجر ہے، وہ میرے چہرے دی پریشانی بھی پڑھ لیندا آئی، اس کو پتہ چل جاتا تھا جب میں پریشان ہوتا تھا۔ ملکہ جی میں پریشان ہویا، انہاں میرے لوگ تک کے بیکھیا میسرا، میں آکھا جی میرے سونے سرتاج، فرمایا تیرے چہرے تے پریشانی کیوں ہے؟ عرض کی تھی حضور تو پتہ تے ہے ہی پر میں 10 چھڑنا آئے ہاں۔ اچھا سیدہ نے پوچھیا بے تین تو کی میں آخڑیا پتہ تے ہے؟ آخیا حضور جن پتہ نہ ہی اس من پوچھیا کیوں؟ جنہ پوچھیا ہے پتہ ہائی تے پوچھیا نے نا، اور ہی تے کسی آج تک میں نہیں پوچھیا ایمن کہ تسی بھی نہ ہو پوچھتے میرا چہرہ بھامے جی ہو جائے بھی ہوئے آج تک تسا تے نہیں پوچھیا۔ او سونا تے میرے چہرے تے بھی پڑھدا رہندا آئی تے نال نال دسدا رہندا آئی، ہن آ پیا ہوندے یا پیا ہوندے ہی ہن بھی تیری مرضی ہے، تو ہونا کول جا جڑے یاد با اوتھوں دا بھی نہیں پتہ تے مرضی ہے تے اے نقشبندی سلسلے دے وچ سنیاں دے اندر سمندر عشق وچ جم کے بہو ہن سواد آئی سنیاں کول با ہن تیرے ایمان تے دیانت تے تیری مرضی ہے، جدے مرضی ہے فیصلہ کر، جے میسرا دی گل سچی نہ ہوے نشر الدین تک تے اسی جھوٹے تے جے سچی ہے تے مولو سارے جھوٹے، کلا نبی دے غلام سچے۔ پوچھے ہی تائی اچھا تے تو پھر کی آکھیا؟ عرض کی حضور میں 10 چھڑی کر، میں آکھیا کہ حضور صداقت کوئی نہیں گئے تھے، تسی تو پہلی باری آئے ہو نا، تے ملکہ جی تے میرے کو پوچھنے سیدہ خدیجہ بچلو ہونا دی تے پہلی باری آئی، ہونا دی تے پہلی باری آئی تجارت دا مال لے کے جانے دی، تو تے پرانا کھلاڑی ہے، اتنے سالہ تو جانا ہے پہ سال ہو گئے نہیں میرے گھر دا نمک کھاتے تے سارے نقصان کر کے آگئے میرے دل چے سرکار فرمایا نہیں تو بھی جڑا فیصلہ کیتا ہے میسرا اجے تے ہن بازار چاہے ہیں کیوں کہ گاہ کی کوئی نہیں لینا کسے کی، فرمایا تو گاہ نو چھڑ تو سامان لا تے صحیح، تو سامان لا تے صحیح۔ ساڈے کہلے سنت دے بڑے پیارے علامہ ہوئے نے، اے ہونی علامہ اویسی صاحب، انہاں اپنی ایک کتاب لکھی، وہ سنی گلاں مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے تواڈے میرے ذوق واسطے۔ انہاں فرمایا بھئی یو میسرا جدوں یہ گل کیتی نا بھئی سرکار پاک نے تے آقا پاک نے او فرماندن کہ پھر سرکار نے میسرا کو اعلان کروایا اپنا سامان تجارت آ گیا باہر کر پھٹیا تے لا سامان سارا جڑا لا سکنے نمائش تے پھر ایک کی پیس لائی دے نا باقی تے اٹھا تے لدے آ رہا نا لا تے اویسی صاحب آدن با اعلان کیتا اس بندے اعلان سناما تو اعلان کیتا جناب میسرا اعلان اسے کیتا او بپاری ہو تے صداقرو تے تاجرو شام دے بازار دیو اعلان سنو تواڈے کول جڑا اج تاجر آیا آئے ہائے ایو دے تاجر مکے چ نہ کدی پہلے آیا نہ پیچھے آنا اے دا نا ہی ایڈا سونا ہے اے دے نامے جی نا ہی کوئی نہیں 14 طبقاں دے اندر اے دا نام محمد ہے اے دے باپ دا نام عبداللہ ہے عبداللہ دے باپ دا نام عبد المطلب ہے عبد المطلب دے باپ دا نام ہاشم ہے ہاشم دے باپ دا نام عبد مناف ہے تے تسی سارے جان دے عبد مناف تے کعبہ دا چابی بردار ہے اے شروع تو کعبے دے محافظ نے تے جڑے کعبے دے محافظ نے یہ تواڈے مال دی کتنی اچھے طریقے نال حفاظت کر کے لے کے آئے نے میسرا آدھا ہے جب میں اعلان پورا نہیں کیتا تے شام دا بازار بھر گیا شام دا بازار بھر گیا میں دنیا ویکھی تے میں تے پھر آپ پہ تو باہر ہو گیا مائی جی میں تے آپ پہ تو باہر ہو گیا ہاتھ ہو گئی ہے مالک سارے صداگر بھر گئے میں مول سرکار دے چہرے رو جدو بیٹھے نہ تے آدھے نے میسرا ان کو جو اور سوچنے نا واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھی تیرے میرے نبی سبحان اللہ بھائی میسرا من کچھ سوچنے نہ پیا عرض کیتی سونیا تین پتہ ہی تاں لگدا جدو میں سوچیا جے میں سوچیا نہ ہوتا تے تین پتہ ہی کوئی نہیں لگنا آقا پتہ لگ گئی تاں جے میں سوچیا تے آخر کی سوچیا ہی عرض کیتی حضور سوچتا ہے یہاں پہ سامان تے سارا وکدا ہے پہ اے تے سارا اج ہی وک جانا حیران میں 2 گلاں آئے قربان جائے میسرا بھی تیرے تجزیے عرض کیتی حضور حیران میں 2 گلاں تو پہلی گل تے اے کہ جیڑی قیمت میں منگنا کوئی بارگین نہیں کردا
کوئی ایک بھی نہیں. یہ تو بڑے عجیب قسم کے لوگ نے حضور ہے 10 باری قیمت کٹوا دے تے اے شکر پہ کر دین بس جیڑی قیمت میں آنا ہو تو سی جاندن جیڑی جانا دتی جاندن جیڑی جانا دتی جاندن جیڑی جانا دتی جاندن. فرمایا تے تو پریشان جے ہویا اخر دوجی گل کیڑی ہے اللہ کہ حضور دوجی گل ہے اے سامان اللہ تے وید نہیں ہے تے تواڈے چہرے اللہ وید نہیں. چن جے چہرے ولو مڑ مڑ ویکھا چن جے چہرے ولو مڑ مڑ ویکھا. یہ آقا آپ کی طرف بار بار دیکھتے ہیں, سودے کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا میسرہ بس اس بات کو چھوڑ, تیرا کام سودے سے پورا ہو رہا ہے, تو سودا بیچتا جا, تو اپنا سودا بیچ, وہ اپنا سودا لے رہے ہیں. تو اپنا سودا بیچ, وہ اپنا سودا لے رہے ہیں. جب تو میسرہ ایک گل کی تھی نا تے آخیا حضور یہ جتنا نفع ہویا ہے نا مائی جی اے میرا تے تواڈے مال دا کمال کوئی نہیں جی. کیا بات ہے. میسرہ کو پتہ چل گیا, حیرت ہے تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. بڑی کم دی گل بن دسا, ایڈا پاکستان وچ فساد شروع ہویا نا ختم نبوت دے معاملے تے, او جڑی عورت ہے نا تانوں پتہ ہے اس گستاخی کی کیتی پتہ جے میں 100% یقین ہے کہ حضرت قبلہ حضرت صاحب اور آپ کے خلفاء تے اللہ پاک نے دوسری نظر بھی عطا کی تھی. ایدے ایدے کسی بھی کوئی پتہ نہیں کہ گل کی گل بچ ہو رہے کی خیال او تو میں تھوڑی جی گل دسنی کیونکہ اتنے آ گئی نا گل ہے اس سے آ کے معاذ اللہ سمجھانے واسطے کیونکہ ہوں اصا گل کھول چھڑنی ہے نا. پاکستان کسے کھول نہیں, تسی تو میں سارے ٹور دے گے تو اسی ہوں بھی اتنے جا کے گل کھول سکتے ہیں جڑی کسی کو نہیں بھی کھلتی. اتنا الحمدللہ ساڈے چ ہے بچے اتنے ٹور جائیے تو کھول سکتے ہیں, پر پہلو اتنے تو کھولیے نا, جی کتنے نہیں کھولی تو من کتنے کھول سکتے. اس نے گل کیتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اننے جوان تے سونے ہو کے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال دی عورت نال شادی پیسے دے لالچ دی وجہ تو کیتی معاذ اللہ. ہن تاں سمجھ آئی وچ گل دی مطلب اس سے بڑا بڑا ڈنگ مارے, بڑا بڑا ڈنگ مارے ہے نا. پر ان دسنے واسطے اسی یہ گل بیان ہے بجے ساریاں کتاباں تہاڈیاں وچ بھی نہ لکھی آ, انجیل بائبل تورات تو لے کے لوکا یوحنا جتھے مرضی ٹر جاؤ ہر کتاب گواہی دیندی ہے کہ میسرہ آکھیا ہے مائی جی منافع تواڈے مال دا نہیں ہویا, منافع تواڈے چہرے دی زیاباریاں دا ہویا. تو جو تو منافع آئی سرکار دا اپنا تو مال دا لالچ کیوں ہے؟ گل سمجھ آئی؟ اچھا دوسری گل ہے کہ سیدہ خدیجہ آفر کیتی ہے کہ میرے نال شادی کرو. سیدہ خدیجہ دی سہیلی ہے نفیسہ, یہ بھی ساری کتاباں بائبل میں بھی لکھی ہے, اسی پیش کرنے واسطے تیار ہیں. سیدہ نفیسہ حضرت خدیجہ دی سہیلی ہے. سیدہ نفیسہ نے آکھیا ہے کہ جدوں دا مال تہاڈا آیا ہے نا تہاڈے کول پیسہ تے اگے بھی بڑا ہی, ہن تہاڈی چور بدل گئی. ہائے ہائے. سیدہ خدیجہ فرماندی ہیں نفیسہ تو میری سہیلی ہے تے بڑی کلوز سہیلی ہے تے ہے بھی بڑی پاکردار جی عورت ہے, تو تیرے تے میں ناز ہے تے گل تو میری پوچھ گئی ہے تے اگلے بھی تے پھر پوچھنا آدھی میں پتہ ہے کی پتہ ہے. اگر تہاڈا دل ہے جس تو اتنا مالدار بنایا ہے وہ خود ہی اس مال دا مالک بھی بن جائے. اور تسی آپ اندازہ لاؤ جس سیدہ خدیجہ دی غلامہ تے سہیلی اتنی سمجھدار ہے, وہ سیدہ خدیجہ زہرا دی ماں دا عالم کی ہوئے گا. اچھا سیدہ نفیسہ فرمانے ہیں جی جدو دے آئے ہو میں پتہ چل گیا ہے تو اڈا دل مال جی دی وجہ تو آیا ہے نا وہ خود ہی ایدہ مالک بن جائے. فرمایا پھر جانا میری یہ مشکل تے آسان کرنا, تین تے جان دینا پتہ نہ تو میرے گھر دی خادم ہے. آدھی ہے ٹھیک ہے جی میں جانی ہے. ان بتائی سرکار پاک کس وقت کعبہ شریف جو جانے تھے کس وقت واپس تشریف لے آندے, رستے جا کے بیٹھ گئی سرکار کو لگے سلام دیتا. سرکار نے پوچھا اچھا نفیسہ بھی ہو کی حال ہے, ٹھیک ہو؟ حضور کرم نوازی ہے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے السلام علیکم. عرض کی تھی حضور گل دی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں تو خدیجہ دی سہیلی بھی ہے تے خدیجہ دی ماں امراض بھی ہے تے انہاں نال میرا تجارت دا کنٹریکٹ ہے, اجازت ہے. اچھا حضور گل تھوڑی ڈاڈی تے مشکل جئی تے وزنی گل ہے. فرمایا کوئی بات نہیں کرتے صحیح. آدھی حضور اگر خدیجہ جئی کوئی عورت سرکار دا حرم بن جائے, آپ کو پتہ سرکار پاک کی فرماندے نے تین پتہ ہے نا کہ خدیجہ بہت بڑی مالدار ہے, بہت بڑی مالدار ہے, بہت بڑی مالدار ہے.
تے تو نفیسہ یہ بھی جاننی ہے میں نے پیسے نال ایڈی دلچسپی کوئی نہیں. قربان جائیے سونیا تیری عظمت. کیڈا سونا تے پیارا جواب دیتا ہے. پر وہ بھی تو کو نفیسہ ملکہ مکہ دی سہیلی ہے نا تے غلام ہے نا. آدھی یہ سونیا تسی تے آدھے بھی نہ ہونا پہ آدھی بھی تے ہو نہ پئی اس میں نے گلے ہے نا تے مڑ تسی بھی دل نہ تروڑو نا. فرما نفیسہ میں دل نہیں توڑ دا میں تے گل دسی ہے تے جی اگر انہاں دی خواہش ہے تے پھر میں ابو طالب دے کول نا اپنے چچا حضرت ابو طالب کول تے پھر انہاں نال گل کرنی پوسی نا. فرما حضور ٹھیک ہے تسی گل کر لو پر گل اگے ٹورو تے صحیح نا. گل اگے ٹورو تے صحیح بھر لو پھر شادی دا معاملہ پھر کدے بیان کران گے. مقصد ایسی میسرہ نے ایک خوبی ایک گل نقص کہنے دے طور دے بیان کر چھڑیا بھی مال تجارت جو نفع کیویں ہویا. جدو نفع کیویں ہویا تے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میسرہ میں تیرنا نہ آنیا کوئی نقص دس تو خوبیاں بیان کیتی جانا کوئی دوجی گل بھی تے کرنا. آدھا اگر اجازت دے تو پھر میں کوشش کرنا اپنی کاپی کھولنا پھر کوشش کرنا. اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. آدھا جی میں نا رستے بچنا سال سارے ہم لگ پہ اترے پیاس اسی تھرسٹی ہو گئے. اسی تسی تے تھرسٹی نہ ہوئے ایتے تے ہوندی کوئی نہیں. ایتے تے برف اتنی بجے ہو گئے بھی راوچ باہر نکلی دو ترے گولے اندر ٹور جان تے گئی تھرسٹی. اچھا تھرسٹی ہو گیا سارا قافلہ میں نے بھی بڑی ترے لگ پئی تے سرکار انجے جو پوچھنے آنا میرا چہرہ دیکھ کے پوچھتے میسرہ کی گل میسرہ کی گل تے میں نے پتا ہوتا ہے جدو سرکار پوچھے ہے تے کل ہائی تے پوچھے نا اونج تے وہ پوچھتے ہی نہیں. کسی بات کے بغیر تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ تو پوچھتے ہیں. میں نے کہا حضور رات کو پتا تو ہے ہی آپ مجھ سے پوچھ رہے پیاس بڑی سخت لگی پانی اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا پیتا کوئی نہیں گرمی بڑی ملا دی. فرمائی تو کو پھر کنواں کھود کوئی خوہ ویکھ ہے میرے کہنے میں ملکہ گیا میں کنواں ویکھیا کنویں جو پانی سی پانی سرکار وہ کنواں ہے. فرما پانی لے پانی جدو میں پانی آندا تے پانی سرکار جدو میں ویکھیا نا ملکہ مکہ تے اس پانی دے اندر ترے مسئلے سن. ایک تے وہ پانی کڑوا سی کھٹا سی پانی پینے دے قابل نہیں. نمبر 2 تے جھاگ تے سباڑ جی لگی سی. نمبر 3 اس پانی تو ہمک آ رہی سی پرانا پانی ہوئے نا کنویں بدو کدو دا تے میں پھر پانی کول پہ تے پیندا نہیں اس پہ سرکار فرماندے میسرہ پیندا کوئی نہیں. عرض کی دی حضور ہے پینے والا ہے نہیں. فرما ہے نہیں ٹھیک ہے اور آئیتے لے گیا. اب کہندا ہے ملکہ مکہ حیرت والی گل ہے بندیاں دیاں بڑے 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 بندے ویکھے نے پر سونے اپنی تھوک مبارک کڈی فرمائی تے او پانی چ ملائی ہے. میں کیا سوچدا کہ تھوک خوشبو تے پیدا نہیں کر دی تھوک صفائیاں تے نہیں کر دی نا تھوک کڑوا کر سکتی ہے میٹھا تے نہیں کر سکتی نا. پر ملکہ مکہ حیرت دی انتہا نہیں. تھوک مبارک پانی جاندی رہی تے پانی دا رنگ بھی صاف ہو گیا پانی خوشبودار بھی ہو گیا. سرکار فرمایا ایک گھٹ بھر تے من دل کیتو تے کسے دے وی دل کیتو ہی تے نہ دے وی. میں نے تو پانی دا گھٹ بھریا تے اس پانی میں سے مہک اور خوشبو آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے شہد ہے اور ہنی ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ مجھے ان کا کوئی نقص دکھاؤ. میسرہ لاجواب ہو کے کہتا ہے مائی صاحبہ نقص تو تب دکھاؤں اس میں کوئی نقص ہو. مجھے تو قسم ہے اس رب کی جس نے میسرہ کو جان دی ہے میں نے اس ہستی کے اندر 10 دنوں میں کوئی نقص دیکھا ہی نہیں. وہ تو ہے ہی ایسا بھی ہے. نقص تو اس کے قریب تک نہیں گیا خامی تو اس کے قریب تک نہیں گئی ہے خامی اس کے پاس تک نہیں گئی ہے. وہ تو خوبیوں کا مرقع ہے وہ مجسم رحمت ہے وہ سراپا رحمت ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر وما علیہ